دوستی کا معاملہ بڑا اہم ہے، خاص طور پر کسی کی صحبت اور سنگت جو ہے نا یہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے، بلکہ انسان تو جانوروں کا اثر بھی قبول کر لیتا ہے۔ یعنی بکریوں کو چرانے والا اگر کوئی شخص ہے، بکریوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اونٹ چرانے والے میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے دیہات میں بچہ ہے تو اس کا انداز اور ہے، بھلے غریب کا بچہ ہے اگر کسی شہر میں آ گیا تو اس کے انداز اور ہیں، کسی اور کنٹری میں چلا گیا اس کا لب و لہجہ اور بدل جاتا ہے، ماحول کا اثر لیتا ہے۔ تو دوست بناتے وقت خاص طور پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے۔ لوگ کہیں گے یہ بھی تو اسی کا ساتھی ہے، کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا، تو انسان بدنام ہو جاتا ہے کہ یہ بھی اسی کا ساتھی ہے، سنگی بیلی ہے، اسی کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے تو کوئی برا شخص پیدا نہیں ہوتا نا۔ سوسائٹی میں یہ جتنے کرمنل ہیں، کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ برے کام کرے، کوئی ماں نہیں چاہتی۔ مائیں تو سانجھی ہوتی ہیں سب کی، لیکن جیسے ماحول میں بچہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ یہ جو روڈوں پہ آپ کو چرس پیتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، نشہ کرتے ہوئے، بے حال پڑے ہوئے، تو یہ کیا پیدائشی ایسے تھے؟ کس چیز نے بگاڑا انہیں؟ صحبت نے۔ فلاں شخص کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا۔ ابھی میں نے ایک واقعہ پڑھا کچھ دن پہلے، بڑا عجیب و غریب۔ ادارے کے بڑے افسر تھے اور بہت اچھے افسر، ترقی کر رہے تھے، آگے جا رہے تھے، ایماندار، آنیسٹ، مگر ایک دن ان کے دوستوں نے کہیں دعوت رکھی، ان کو بلایا اور وہ گئے وہاں پہ، تو انہوں نے وہاں کوئی شراب کا دور چلا تو کسی طریقے سے ان کو بھی تیار کر لیا کہ تھوڑا سا، اور اس کے اندر کوئی دوائیاں ڈال دی انہوں نے، مزید اصرار کر کے کسی طریقے سے اس کو پلا دیا اس کو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں جب نشہ چڑھا تو وہ ناچنے لگ گیا، ناچتے ناچتے حتیٰ کہ وہ بے قابو ہو گیا تو اس نے اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیے۔ دوستوں نے پہلے سنبھالا، پھر وہ تو سارے بھاگ گئے۔ اب یہ شخص اتنا بے قابو ہو گیا کہ یہ باہر نکل کے گلی میں اس نے اسی حالت میں ناچنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پکڑا اور مارا پیٹا، پولیس آئی اٹھا کے لے گئی، تو جو اس کے ساتھ آئے تھے وہ پیچھے پیچھے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو افسر ہیں، ان کو لے گئے، گاڑی میں ڈالا۔ کافی دیر بعد جب اس آفیسر کو ہوش آیا تو اس نے پوچھا مجھے بتاؤ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ملازمین پہلے تو ڈرتے رہے، لیکن جب اس نے سختی کی تو انہوں نے کہا جی یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو کہا کہ میری ویڈیو جو لوگوں نے بنائی ان کو جانتے ہو؟ نہیں سر، بہت سارے لوگ تھے، ہمارا تو علاقہ ہی نہیں تھا۔ اپنے آفس میں گیا، ساری رات بیٹھ کے وہ پانی پیتا رہا، سوچتا رہا، یہاں تک کہ صبح کے وقت اس نے خودکشی کر لی، کیونکہ غیرت مند آدمی تھا۔ غلطی ہو گئی، مگر اس نے اس ڈر سے کہ میری ویڈیو وائرل ہو جائے گی، پتہ نہیں کہاں کہاں تک جائے گی، اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ صرف بری صحبت، قیامت کے دن صرف دنیا میں اس کے نقصانات نہیں، وہاں بھی بندہ افسوس کرے گا کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن کے علاوہ کسی کو ہم نشین نہ بناؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اچھا ساتھی کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو وہ یاد دلائے۔ اچھا ساتھی اگر نیک کام کر رہے ہیں تو وہ معاون بن جائے، اور اگر آپ نے کہا کہ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو ساتھی وہ ہے کہے گا ہاں جی چلو میں بھی حاضر ہوں، میں بھی شامل ہوتا ہوں خیر کے کام میں۔ اور کہیں آپ نے سستی کی تو وہ یاد دلا رہا ہے کہ چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو خیر کا کام کرنا ہے، چلو وہ نیک کام کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کو دوست بنانا ہے۔ حدیث جلیس یعنی اچھی اور بری مجلس کی مثال بیان کی گئی حدیث مبارکہ میں۔
فرمایا گیا کہ اچھی مجلس کی مثال، اچھی محفل کی مثال مشک والے کی دکان، یعنی مشک والے کی دکان، کسی عطار کی دکان کے پاس آپ جائیں گے، عطر والے کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا؟ 3 حالتوں سے یہ بات خالی نہ ہوگی. یا تو آپ کچھ خریدیں گے، پرچیز کریں گے اس سے، یا وہ کوئی آپ کو تحفہ دے دے گا. ہوتا ہے نا، آپ پرفیوم کی دکان سے گزرے ہیں تو وہ ٹیسٹر لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، خوشبو دے رہے ہوتے ہیں، چلیں بھائی، نہیں آپ پہ تھوڑا سا انہوں نے اسپرے کر دیا، لگا دی خوشبو. تیسرا یہ کہ چلیں نہ انہوں نے دی نہ آپ نے خریدی، مگر جتنی دیر وہاں کھڑے رہیں گے خوشبو تو آتی رہے گی. پھر ارشاد ہوا کہ بری سنگت، بری محفل کی مثال لوہار کی بھٹی کی ہے، کہ بندہ جب وہاں جاتا ہے 3 حالتیں اس کی وہاں بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں دھواں ہوتا ہے، گرمی ہے، آپ نے اس سے کچھ سودا کچھ بھی نہیں لیا، لیکن وہاں دھواں، گرمی اور وہاں سے اڑنے والی چنگاریاں پڑ رہی ہیں، جلا رہی ہیں. یعنی بری صحبت میں انسان وہاں کچھ نہ بھی کرے، صرف ان کے پاس بیٹھا رہے، اس کے اندر برے خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ صرف سنگت کی بات نہیں، بری چیزیں دیکھنے سے بھی وہی حالت ہوتی ہے. آج کل جو میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور جس طرح کی وہ اسٹوریز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا مائنڈ سیٹ ویسا بن رہا ہوتا ہے. حدیث پاک کا جو میں نے مفہوم بیان کیا، اس بات کو ایک منظوم انداز میں پنجابی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا. فرماتے ہیں کہ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں. کپڑے جتنے بھی سمیٹ کے بیٹھیں پھر بھی تے چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا بھاویں مل نہ لئیے ہلے پین ہزاراں. نہیں لو کچھ بھی مگر خوشبو آئے گی. مرضی آپ کی ہے کہ آپ کیسی محفل کا انتخاب کرتے ہیں. اس پہ عارفین نے بڑی خوبصورت بات کہی. کہتے ہیں کہ اگر کپڑے دھوبی کے پاس پہنچ جائیں، اگر کپڑے دھوبی کے پاس پہنچ جائیں تو دھل ہی جائیں گے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھائی کپڑے دھوبی گھاٹ آ گئے ہیں تو دھل جائیں گے. آج نہیں دھلیں گے، کل دھل جائیں گے، پرسوں دھل جائیں گے. دھلنا تو ہے انہوں نے. اگر آپ آ ہی گئے ہیں کسی اچھی محفل میں تو کام بن ہی جائے گا، اطمینان رکھیں. یہ یقین رکھیے کہ کرم ہوگا ہی ہوگا. اچھی صحبت کے اثرات ہیں ہی. جہاں 40 نیک لوگ جمع ہو جائیں پھر کرم ہو جاتا ہے. وہاں پہ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ بیٹھ گئے ہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے. اللہ اکبر، ایسے ایسے کرتب دکھا رہے ہیں دین کے نام پہ. لوگ جبہ و دستار بھی ہے، حلیہ بھی مذہبی ہے، لیکن لوگوں کے عقائد و نظریات کو تباہ کر رہے ہیں. کسی کی سنگت سے پہلے 3 باتوں کا خیال ضرور کیجئے گا. ایک یہ کہ کیا وہاں شریعت پہ عمل ہوتا ہے، پابند شریعت ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی بیٹھے ہیں جو شرع کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. خلاف شرع وہاں پہ حرکات شروع ہو گئی، نام دین کا ہی ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا شریعت پہ عمل ہے وہاں پہ. دوسری بات یہ دیکھنا چاہیے وہاں پہ کہ کیا عشق اور مستی بھی ہے وہاں پہ. جذب و شوق ہے، عشق و مستی ہے، یا بس خالی خالی ہے، علمی کتابی ہے، یا واقعی کوئی سوز و گداز بھی ہے وہاں پہ. تیسری بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہاں پہ ادب بھی ہے. ادب بھی ہے. ہمارے اکابر کہتے تھے کہ اگر انسان ایک حصہ علم حاصل کرے نا تو اس کو 3 حصے ادب حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ اس علم کو ہضم کر سکے.
یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں جن کے ہاضمے خراب ہیں، یہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، بس میں ہی صحیح. اللہ، یہ میں ہی تو شیطان تھا. علم کیا اس کے پاس نہیں تھا؟ کم علم تھا، استاد الملائکہ کہلاتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ ادب نہیں تھا، عشق نہیں تھا، سمجھ نہیں پایا بات کو کہ معاملہ کچھ اور ہے. لاجیکل بات تو بڑی اس نے کی کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے، میں کیسے سجدہ کروں. لاجک تو بڑی زبردست لایا وہ. یہاں لوگ کہتے ہیں نا لاجیکل بات کریں جناب، لاجیکل بات ہونی چاہیے، دلائل سے بات ہونی چاہیے، ثابت کریں آپ. اور دین تو ایمان بالغیب کا نام ہے. کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ ہم مانتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ حق ہے، فرشتے ہیں، سب کے ساتھ ہیں. کس نے دیکھا ہے؟ مانتے ہیں. لاجیکل بات کریں جناب، لاجک تو وہ بھی بہت بڑی لے آیا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس نے تکبر کیا، غرور، کافروں میں سے. تو بہت سارے دین کا نام لے کر بھی لوگوں کو معاشرے میں گمراہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے. دیکھنا کیا ہے کہ کیا وہاں شریعت پہ عمل ہے، کیا خوش عقیدہ مسلمان ہے، عقیدہ صحیح ہے، اس کا ایمان صحیح ہے. کیا یہ بھی دیکھنا چاہیے عشق و مستی ہے، عشق رسول ہے، وہاں پہ عشق کی بات ہوتی ہے، یا بس خالی خوش کے لوگ بیٹھے ہیں. تیسری چیز یہ کہ ادب دیکھنا چاہیے. یہی بات اقبال نے بھی سمجھائی کہ جب کسی کو اپنا رہبر و رہنما بناؤ تو یہ دیکھو، تین باتیں دیکھنا اس کے اندر: نگاہ بلند، سخن دل نواز، اور جاں پرسوز. یعنی عالمی تناظر میں دیکھنے والا بندہ ہو، اس کو سب پتا ہو کہ اس وقت معاشرے میں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. نگاہ بلند، اورنگی کورنگی کی کھارادر کی سیاست نہ کر رہا ہو، سمجھتا ہو معاملات کو، کیا چل رہا ہے اس وقت خطے میں، کیا چل رہا ہے انٹرنیشنلی، کیا معاملات ہیں، سب پہ اس کی نظر ہو. نگاہ بلند. دوسرا سخن دل نواز، مطلب گفتگو میٹھی ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ خاندانی آدمی ہے، بات کرتے ہوئے لہجے سے پتہ چلے. اچھا، بعض لوگوں کی میٹھی گفتگو تو بہت ہوتی ہے. فرمایا یہی نہیں، تیسری بات بھی دیکھو، جاں پرسوز، اندر بھی کوئی عشق و مستی ہے یا نہیں ہے، عشق سے بھرا ہوا ہے یا خالی ہے. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ تین لوگوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بناؤ. پہلا فرمایا کہ فاجر کو دوست نہ بنانا کہ وہ اپنے عمل کو مزین کر کے پیش کرے گا اور تجھے بھی اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرے گا. فاجر کون ہوتا ہے؟ اعلانیہ گناہ کرنے والا، فخریہ. یہ جو ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے نا، جب لانچنگ ہو رہی ہے تو او ہو جناب دیکھ بھائی نے کیسا بنایا، لوگوں کو کیسا کمایا، یہ دیکھ پبلک کو بیوقوف کیسا بنایا. لانچنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد پبلک پیچھے ہے، بندے کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں گیا. فراڈ معاشرے میں عام ہے، پیسہ بنانے کے لیے لوگ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. ایسے فاسق و فاجر شخص سے کبھی بھی دوستی نہ کر. کئی اور بیٹھے ہوئے شعبدے باز معاشرے میں اپنے برے فعل کو، خلاف شرع کاموں کو، سود کو نفع کر کے بتائیں گے کہ بھائی بہت اچھا نفع بخش. تو بھائی سود ہے، وہ دکھا رہے معاشرے میں، نام رکھ دیا منافع. تو فاجر کو دوست نہ بناؤ. اور دوسرا شخص جس کے بارے میں باب العلم نے فرمایا کہ کبھی بے وقوف کو دوست نہ بناؤ کہ وہ تمہارے فائدے کے چکر میں اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالے گا اور تمہیں بھی مصیبت میں پھنسا دے گا. بے وقوف کی دوستی نہیں ہونی چاہیے. اس کو جتنا بھی آپ سمجھا لیں ہے تو بے وقوف. دیکھیں تعلقات رکھنا سب سے چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سلام دعا تعلق سب سے. ایک ہوتا ہے دوست بنانا. دوست سمجھتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں. قریبی دوست ہوتے ہیں آپ کے، ایسے لوگ آپ کے قریبی حلقے میں نہیں ہونے. میں نے بڑے بڑے قابل لوگوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا، ارد گرد بے وقوفوں کو جمع کیا ہوا ہے. قابل لوگ بہت کچھ اس معاشرے میں کر سکتے تھے، تباہ ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ بے وقوفوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، ٹولے کو. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بھالو پال لیا. صاحب سو جاتے، بھالو جو ہے وہ پنکھا جھلتا رہتا، یوں کرتا رہتا ہاتھ سے، کوئی مکھی آتی اڑاتا رہتا، ہوا دیتا رہتا. ایک دن ایک مکھی آ گئی، آ کے اس پہ بیٹھ گئی.
اس نے یوں کیا، مکھی اڑ گئی، پھر آ کے بیٹھ گئی، پھر اس نے اب بار بار مکھی تو آپ کو پتہ ہے جب اپنی پہ آ جائے تو اچھوں کو پھر سیدھا کر دیتی ہے۔ اس نے سوچا کہ اب یہ بیٹھ کے دکھائے، آ کے جیسے ہی مکھی بیٹھی اس نے اٹھایا پتھر، اس نے کہا دیکھ اب میں اس مکھی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بیٹھی اور اس نے یوں کر کے پتھر کو چھوڑا، مکھی تو اڑ گئی۔ صحیح ہے؟ تو بے وقوف کی دوستی آپ کو اسی طرح۔ تیسری بات فرمائی کہ کبھی جھوٹے شخص کو اپنا دوست نہ بنانا، جھوٹے کو کبھی دوست نہ بنائے۔ اسی لیے قرآن نے بھی فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی دوستی، سچوں سے تعلق رکھو بھائی، کبھی بھی جھوٹے شخص کو دوست نہ بنانا۔ یہ نصیحت ہے، خود بھی کوشش کریں کہ جھوٹ نہ بولیں۔ سچے نبی کے امتی صادق اور امین کا امتی ہو اور وہ جھوٹ بولے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے مسلم معاشرے میں مطلب جھوٹ بولنا فیشن بن گیا ہے۔ اب تو بہت سارے جھوٹ ایسے ہیں جیسے معاشرہ اب جھوٹ کنسیڈر بھی نہیں کرتا۔ کیا کہتے ہیں؟ معاشرہ تو اسے اب جھوٹ بھی نہیں سمجھتا۔ مثال کے طور پہ ہر داغ جو ہے نا اس سے صاف ہو جائے گا، اب پورا ڈٹرجنٹ ختم ہو گیا، داغ جانے کا نام نہیں لے رہا۔ اس میں دکھاتے ہیں اتنے داغ جو ہے نا وہ بس تھوڑا سا چٹکی ڈالی اور صاف۔ یہ جھوٹ نہیں ہے معاشرے، لیکن اس کو معاشرہ جھوٹ نہیں سمجھتا، مارکیٹنگ ہے۔ مارکیٹنگ کے نام پہ جھوٹ۔ بہن اتنے کی خرید نہیں ہے، قسم لے لیں۔ بہن جب جانے لگتی ہے تو اسے آدھی قیمت پہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا پورا نہیں پڑتا، اس کی وجہ یہی ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں بھائی جھوٹ نہ بولیں تو پھر کام نہیں چلتا۔ میں نے کہا کہ آپ نے جھوٹ بولنے کے طریقے سیکھ لیے قوم نے، ہم نے سچ بولنے کا طریقہ نہیں سیکھا۔ ہم سچ نہیں بولتے، ہم لٹھ مارتے ہیں۔ پوری قوم ہماری سچ نہیں بولتی کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ بھائی سچ بولنے کا بھی ایک انداز ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب مکے کے لوگوں کو جمع کیا کوہ صفا پہ تو صادق اور امین نے سچ کیسے بولا دیکھیے۔ چاہتے تو سب کو جمع کرتے، فرماتے کہو اللہ ایک ہے۔ فرمایا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تم پہ حملہ کرنے، کیا کہو گے؟ آپ صادق امین ہیں، آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے۔ پھر میرے آقا کریم نے سچ اس انداز سے فرمایا کہ لوگوں کہو اللہ ایک ہے۔ سچ بولنے کا طریق ہے۔ ہم نے کبھی سچ بولنے کا طریقہ نہیں سیکھا، جھوٹ بولنے کے طریقے سیکھے۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہتے ہیں یار اگر سچ بولا تو دھندا کیسے چلے گا؟ یعنی اللہ اکبر، جس کام میں برکت ہے وہ معاشرہ مینٹلی طور پہ یہ سمجھ چکا ہے کہ آپ سچ بول کے دیکھیں، طریقے سے سچ بتائیں صاحب۔ لوگوں کو مارکیٹ میں اگر کسی کو پتا چل جائے نا یہ آدمی سچا اور کھرا ہے، اس کے پاس کام کی کمی نہیں ہوتی۔ یہ میرا تجربہ ہے بزنس کا۔ اگر یہ مارکیٹ میں یہ مشہور ہو جائے نا کہ یہ بندہ فراڈ نہیں کرتا، جھوٹا نہیں ہے، کام کی کمی نہیں ہے اس کے پاس۔ ہم کبھی سچ بولتے ہیں، کبھی موقع ملے تو۔ صحبت کا بڑا اثر ہے۔ مکھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مکھی وہ ہے جسے ہم عام مکھی کہتے ہیں، یہ انسان کا پورا خوبصورت جسم چھوڑ کے کہاں پہ بیٹھتی ہے؟ زخم پہ بیٹھے گی، کہیں سے کوئی غلاظت ہو وہاں بیٹھے گی، گھر میں بھی وہیں آ کے بیٹھے گی جہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں 86 آنکھیں اس کی ریسرچ کی گئی۔ میں نے کہا حیرت ہے، بیٹھتی گند پہ ہی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سیاںا سمجھتے ہیں، بیٹھتے گند پہ۔ اس کا نقصان کیا ہے کہ اس سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری مکھی ہے جو دوستی کہاں رکھتی ہے؟ پھولوں کے ساتھ، چمن کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھی صحبت کی وجہ سے، پھولوں کی سنگت کی وجہ سے اس میں شہد پیدا کیا اور لوگوں کے لیے اس میں شفا رکھ دی گئی۔ فرمایا شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، حشرات میں سب سے اونچی پرواز اگر کسی کی ہے تو وہ شہد کی مکھی ہے حشرات میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اچھی سنگت میں رہتی ہے، اللہ نے بلند پرواز۔ اسی طرح جو شخص اچھے ماحول کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی خوشبو بھی اسی طرح پھیلتی ہے، نافع بن جاتا ہے لوگوں کے، اور اس کو اللہ تعالیٰ بلند خیال
بنا دیتا ہے، پرواز ملتی ہے اسے. تو اچھی صحبت، اچھی سنگت یہ لازمی پکڑیں آپ. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں حمام میں گیا نہانے کے لیے تو مجھے مٹی دی گئی. پہلے لوگ مٹی سے نہاتے تھے، خوشبودار مٹی سے. ہمارے یہاں تو ہمارے بچپن میں بھی 101 صابن ہوتا تھا اور لائف بوائے ہوتا تھا، یا وہ ریکسونا اور کیپری ایلیٹ کلاس استعمال کرتی تھی. باقی تو وہ دربار سوپ کا 101 ہی، اسی سے کام چلانا پڑتا. بعد میں لائف بوائے آ گیا. تو پہلے کے دور میں مٹی سے لوگ نہاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ خوشبودار مٹی ہوتی تھی اس. شیخ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو میں نے مٹی سے پوچھا، بڑی خوشبودار مٹی ہے. میں نے کہا میں مٹی ہے خاک، تجھ سے یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے مشک و عنبر کی؟ تو مٹی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ کچھ عرصے میں پھولوں کی سنگت میں رہی، مجھ پہ پھول اگے رہے. کچھ عرصے میں جب ان کی صحبت میں رہی تو مجھ میں بھی پھولوں والی خوشبو آنے لگ گئی. شیخ فرماتے ہیں کہ جب ایک مٹی پھولوں کی سنگت میں رہے، اس میں خوشبو آ جائے، تو جب ایک گناہگار شخص نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے وہ نیک کیوں نہ بن جائے؟ زمین اگر گندی ہو جائے تو دو طریقے ہیں اس کو پاک کرنے کے. علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پانی بھر بھر کے ڈالیں، گندگی صاف کر دیں، پاک کر دیں جگہ کو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ سورج کی روشنی پڑتی رہے، پاک ہو جائے گی جگہ، خشک ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی. اسی طرح ہمارا جو دل ہے جب یہ میلا ہو جائے تو اس کے بھی دو ہی طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ آنسو بہائیں، ہر وقت ذکر اللہ کرتے رہیں، دل پاک ہو جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کر کے اچھی صحبت اختیار کر لیں، دل پاک ہو جائے گا. یہ بھی تو ہے نا کہ اگر آپ پاک صاف ہو کے سورج کے سامنے آئینہ صاف کر کے رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ جو چمک وہاں ہے یہاں بھی آنا شروع ہو جائے گی. جیسے اس کو نہیں دیکھ پائیں گے اس کو بھی نہیں دیکھ پائیں. ایسے ہی اکتساب فیض کا طریقہ ہے کہ آپ بس آ کے بیٹھنا شروع کر دیں. مگر یہ ضروری ہے کہ وابستگی ایک جگہ پہ رکھیں. ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کبھی یہاں چلے گئے، کبھی وہاں چلے گئے، کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی. یہ نوے نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینے آلوکا. نئے نئے یار بنانے جو ہوتے ہیں نا یہ دوسرے لوگوں کا کام ہوتا ہے. ہاں بنانے سے پہلے، آنے سے پہلے 100 دفعہ چیک کر لیں. وہ آپ کو آزادی ہے، آپ جتنی دفعہ چاہیں چیک کریں. لیکن جب کہیں دل مطمئن ہو جائے، خوش عقیدہ ہے، ادب والا ہے، شریعت والا معاملہ ہے، آ جائیں تو وہاں اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. اس سے کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ وہ رنگ آپ پہ بھی چڑھنا شروع ہو جائے گا. بس یہ ایک طریق ہے. اچھی صحبت، اچھی سنگت میں رہیں، علماء حق کی سنگت اختیار کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہاں آئیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کہیں بھی جائیں کسی خوش عقیدہ اچھے باذوق لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، آپ کے اندر چینج آنا شروع ہو جائے گا. خاص طور پہ آپ کے قریبی 5 لوگ جو ہیں نا ان کا اثر آپ پہ بہت پڑتا ہے. تو اپنے اس حلقے میں دیکھیں کوئی اگر ایسا شخص ہے اس سے دوری اختیار کریں، اچھے کی صحبت اختیار کریں.